جناب سبقت اللہ قادری صاحب کو دعوت دوں گا. یہ بھارت لاء ہے اور کوئن کونسل ہیں اور انگلستان کے معزز مشہور و معروف شخصیت ہیں سبقت اللہ قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا. سوال میرا مقصد نہیں تھا، لیکن آپ نے جو نوجوان نے سوال کیا تھا احمدیہ فرق کا، اور آپ نے فرمایا بڑے مدلل انداز میں کہ باقی مولوی یہ کہتے ہیں کہ نبی تو نہیں آئے گا، پرانا نبی آ سکتا ہے بیک ڈور سے، آپ کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے بھی آ سکتا ہے. تو حالات تو بڑی تیزی سے دنیا میں تبدیل ہو رہے ہیں. اب ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے، نئے ہو سکتا ہے نئی لائف بھی مل جائے کئی بار. تو آپ کے خیال میں ایک اور نبی بھی آ سکتا ہے کیا؟ ضرورت ہے اس کی؟ صحیح رکھیں. میرے خیال میں انسانی خیال کو نبی کے آنے یا نہ آنے میں کوئی بھی دخل نہیں ہے، اسی کو حیثیت ہی نہیں. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا اگر مرزا صاحب امتی نبی ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو ان کے متعلق کوئی قرآن و حدیث میں اشارہ موجود ہے؟ اور اگر ہے تو کیا کسی اور نبی کا آنے کا امکان بھی کھلا ہے؟ یہ سوال درست ہے. قرآن و حدیث کے حوالوں کی تو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ. قرآن کریم نے امتی نبوت کے دروازے کو بند نہیں فرمایا اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف ایک آئے گا. سمجھے؟ اس لیے کسی کو کوئی حق نہیں کہ یہ کہہ دے کہ دروازہ کھلا ہے مگر صرف ایک کے لیے کھلا ہے. اگر کوئی احمدی کہتا ہے غلط کہتا ہے. دروازہ کھلا ہے جن شرطوں کے ساتھ، وہ شرطیں جس کے حق میں پوری ہوں گی وہ ضرور نبی اللہ ہوگا، اور وہ شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرطوں کی تائید میں یا وضاحت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ میں آنے والے امام مہدی اور مسیح کی پیشگوئیاں تھیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا فرض تھا کہ وہ ان پیشگوئیوں کی نشاندہی کریں جو آپ کے حق میں پوری ہوئی، اور اس کے بغیر آپ کو کسی دعوے کا حق ہی نہیں بنتا. الہام تو ہوا ہوگا لیکن دنیا کو کیا پتا الہام ہوا ہے کہ نہیں. مگر قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں روز روشن کی طرح اگر آپ کے حق میں گواہی دے دیں تو سب کو پتہ چل جائے گا. آئندہ کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر خدا کسی کو بھیجے جبکہ دروازہ بند نہیں ہے، امتی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا کام ہوگا. اس کی بات کوئی نہیں مانے گا جب تک وہ قرآن حدیث کے حوالے سے اپنے وجود کی سچائی کو ثابت نہ کرے. تو یہ اس کا کام ہے. ایک تو نبت نہیں رہا ابھی، ہم اگلے کی بحث میں کیسے پھیر دیں. لیکن بنیادی جواب میرا یہی ہے آپ کو کہ دروازہ جو کھلا ہے وہ مشروط کھلا ہے، اور وہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے جو بالکل خطی اور واضح ہے. وہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو کوئی بھی اللہ اور اس رسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم. اب وہ گروہ جو انعام یافتہ گروہ کہلاتا ہے، اس میں صرف یہی لوگ شامل ہوں گے. انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون ہوں گے؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا. یہ دیکھو کتنا اچھا ساتھ ہے، what a wonderful company. اب یہ جو آیت ہے اتنی واضح اور کھلی کھلی ہے کہ انعام یافتہ گروہ کا رستہ بند نہیں کرتی، اس شرط کے ساتھ کھولتی ہے اللہ اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت لازم ہے. اطاعت کا درجہ فیصلہ کرے گا کہ تم کس گروہ میں شمار ہونے کے لائق ہو. یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا.
मगर एक की शर्त कही नहीं, इसलिए ये रास्ता है इन शर्तों के साथ। जब तक ये शर्तें पूरी होती रहेंगी, अल्लाह ताला की रिस्पांस पूरी होगी जो वादा कर चुका है। ठीक है, शुक्रिया। हजूर ज़हूरे